اسرائیل کے اندر سپاہیوں میں بددلی پھیل چکی ہے. وہ اپنے ہتھیار ڈال کر بغاوت پر اتر آئے ہیں اور یہ سوچ اسرائیل میں بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیلی حکومت کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر چکی ہے. ان کے اپنے بین الاقوامی میڈیا کے اوپر پول کھول رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ غزہ کے اندر درندگی میں اسرائیل کا کردار کیسا رہا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ قیدیوں کو کس طریقے سے مارا گیا ہے. انہوں نے یہ راز افشاں کیے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر انسانی نسل کشی کیسے کی ہے. ان کے اپنے سپاہیوں نے ایسے راز کھولے ہیں کہ سپاہیوں کے راز کھولنے کے بعد ان کی اپنی زندگیاں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہیں. دنیا میں اس وقت جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک پیسہ کس نے بنایا ہے, کتنی بڑی تعداد میں بنایا ہے اور خطے کے اندر مزید افراتفری کیسے پھیل رہی ہے. آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل. ناظرین, اسرائیل کی ایک پلاٹون ہے جس کا ہر سپاہی زندگی میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی جان گنوائی ہے. یوال گرین جو 26 سال کا اسرائیلی سپاہی ہے, وہ 3 ایسے افراد کو جانتا ہے جو ہلاک ہو چکے ہیں. وہ اسرائیلی فوج کا ریزرو اہلکار تھا جب 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کی اسے خبر ملی. اس کے مطابق اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. حماس کے حملے میں 1200 افراد اس وقت جان سے گئے اور 251 افراد کو اغوا کیا گیا. اسرائیل کے مطابق آج بھی 97 مغوی لاپتہ ہیں, جن میں سے نصف کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں. اسی سپاہی یوال کو وہ لمحہ یاد ہے جب اس نے غزہ کی سرحد کے قریب تباہ شدہ شہری علاقے دیکھے تھے. گلیاں لاشوں سے بھری ہوئی تھیں, گاڑیوں کے ٹائر گولیوں سے چھلنی تھے. وہ منظر دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا اپنا ملک حملے کی زد میں ہے اور اسے دفاع میں شامل ہو کر مغویوں کو بچانا ہے. وہ کہتا ہے 1 سال پہلے میرا یہی ارادہ تھا, لیکن جب غزہ میں جنگ کا آغاز ہوا تو حقیقت کا ایک اور بھیانک رخ میرے سامنے آیا. اس کو ہر وہ رات یاد ہے جب اس نے سڑک کے کنارے کووں کو انسانی باقیات کھاتے دیکھا تھا. وہ بتاتا ہے کہ قیامت کے منظر کو اگر تصور کیا جائے, ہر طرف تباہ حال عمارتیں ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ غزہ کے سپاہی نہیں, حماس کا سپاہی نہیں, حزب اللہ کا سپاہی نہیں, یمنی حوثی نہیں, ایران کا کوئی جنگجو نہیں. یہ اسرائیل کا اپنا سپاہی ہے جو غزہ کے اندر تعینات تھا. اس کا کہنا ہے کہ تباہ حال عمارتیں جو آگ, بمباری اور میزائل حملوں سے خاک ہو چکی تھیں, یہ آج کی غزہ کی حقیقت ہے 1 سال بعد. وہ رضاکارانہ طور پہ اس جنگ کا حصہ بنا تھا, اب لڑنے سے وہ انکار کر چکا ہے. وہ اسرائیلی فوج کے ان ریزرو اہلکاروں میں شامل ہے جو مغویوں کی رہائی تک لڑنے سے انکار یا اس کی دھمکی دے رہے ہیں. ان میں سے 165 افراد نے ایک ہی خط کے اوپر دستخط کیے ہیں. یہ مطالبہ اسی صورت ممکن ہے جب حماس کے ساتھ جنگ بندی. 4,65,000 ریزرو اہلکاروں کی موجودگی میں یہ تعداد معمولی ہو سکتی ہے, لیکن جنگ کی تھکاوٹ, بڑھتے ہوئے انسانی نقصان نے اس گروہ کے انکار کو ایک اہم علامت بنا دیا. اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق کئی فوجی اب ڈیوٹی پر واپس آنے سے گریز کر رہے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل اور دیگر ذرائع نے عسکری حکام کے حوالے سے یہ بتایا کہ طویل سروس کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ایسے فوجیوں کی تعداد 15 سے 25% تک پہنچ چکی ہے. سوچئے کہ ایک فوج میدان جنگ کے اندر موجود ہو اور میدان جنگ میں سے 15 سے 25% افراد جو ہیں وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے, تو بددلی کتنی پھیلے گی, کتنے سوالیہ نشان اٹھیں گے, کتنا نقصان ہوگا. حالانکہ ضمیر کی بنیاد پہ ڈیوٹی سر انجام دینے سے انکار کرنے والے فوجیوں کو عوامی سطح پہ پذیرائی نہیں ملتی, یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. لیکن ان فوجیوں کے کئی مطالبات اسرائیلی عوام میں حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. حالیہ اسرائیل ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے سروے نے اس تقسیم کو اور واضح کر دیا اور اس سروے کے مطابق 45% یہودی جو ہیں وہ اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے حامی ہیں. 45%, یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ نتائج اسرائیلی عوام کے اندر سیاسی اور سماجی تقسیم کی عکاسی کرتے ہیں. صرف 26% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ملک میں اتحاد موجود ہے,
جبکہ 44% یہ کہتے ہیں کہ ملک میں تو اتحاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تقسیم جو ہے یہ خاص طور پر بائیں بازو کی جماعتوں اور نظریات رکھنے والوں کے درمیان نمایاں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کو طول دینے کا ذمہ دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتوں کے اوپر ہے اور ان جماعتوں کی حمایت وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر سمجھی جاتی ہے۔ یہ صورتحال اسرائیل کی داخلی سیاست اور معاشرتی ہم آہنگی پر سنگین سوالات اٹھا رہی ہے، جہاں ایک جانب جنگ سے اکتائے ہوئے عوام ہیں اور دوسری جانب وہ سیاسی گروہ جو جنگ کو اپنے ایجنڈے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ، جسے گزشتہ ماہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے برطرف کر دیا تھا، اس نے مغویوں کی بازیابی میں ناکامی کو وزیر اعظم سے اختلافات کی ایک اہم وجہ قرار دیا تھا۔ گیلنٹ، جو خود کو بنجمن نیتن یاہو کی جماعت کا رکن سمجھتا ہے، اس معاملے پر کھل کر بات کرنے والوں میں شامل تھا۔ نیتن یاہو اور گیلنٹ دونوں کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے مبینہ جنگی جرائم کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، لیکن نیتن یاہو مسلسل دعویٰ کرتا رہا کہ وہ مغویوں کی بازیابی کا پتہ جو ہے وہ اس کا پختہ عزم رکھتے ہوئے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی اسپیکر نے غزہ کی پٹی کو زمین سے مٹا دینے کی بات کی تھی، جبکہ ایک معروف راہب نے فلسطینیوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا مٹا دینا ضروری ہے، اور اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ اگر آپ انہیں نہیں ماریں گے تو یہ آپ کو مار دیں گے۔ اس وجہ سے اسرائیلی فوج کے اہلکار جو ہیں ان بیانات سے شدید پریشان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ غزہ کی پوری آبادی کے قتل کی بات ایسے کر رہے تھے جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ ایسے ماحول کے اندر فوجیوں کو غزہ میں داخل ہونے کا حکم ملا جہاں ان کے دوست حالیہ حملوں میں مارے گئے، اور ہر روز مزید فوجیوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس دباؤ اور جذباتی کیفیت میں فوجیوں نے اقدامات کیے جن میں کئی متنازع واقعات بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی پوسٹیں منظر عام پہ آئیں جو اسرائیل میں تہلکہ مچا دینے کے لیے کافی تھی، جن میں اسرائیلی فوجیوں کو قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، عمارتوں کو نقصان پہنچاتے اور فلسطینیوں کا مذاق اڑاتے دکھایا گیا۔ اس پہ امپیکٹ کیا آتا؟ اسرائیلی خوش ہوتے، لیکن عوامی سطح کے اوپر اسے پذیرائی نہ ملی۔ کچھ تصاویر میں فوجیوں کو فلسطینی خواتین کے لباس یا دیگر ذاتی اشیاء کے ساتھ دیکھا گیا، جس نے معاملے کو مزید سنگین بنایا۔ وہ فوجی یہ کہتا ہے کہ وہ اس نفرت انگیز اور غیر انسانی ماحول میں لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک دن ایسا حکم ملا ایک گھر کے حوالے سے جو ہمارے لیے ناقابل قبول تھا۔ ہمیں ایک گھر کو جلانے کا حکم ملا۔ میں نے اپنے کمانڈر سے پوچھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں بغیر کسی عسکری مقصد کے کسی کا گھر جلانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میں واپس آ گیا اور وہ دن غزہ میں میرا آخری دن ثابت ہوا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے جواب میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کی تمام تر کارروائیاں عسکری ضروریات کے اوپر مبنی ہیں، بین الاقوامی قوانین کے تحت ہو رہی ہیں۔ ان کا حماس کے شہری علاقوں میں غیر قانونی طور پہ عسکری تنصیبات قائم کرنا، جس کی وجہ سے کارروائیاں ناگزیر ہے۔ یوال جیسے فوجیوں کے انکار اور ان کی کہانیوں نے اسرائیلی معاشرے اور فوج کے اندر جاری بحث کو مزید شدت دی ہے، جہاں اخلاقیات، جنگی حکمت عملی اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ 3 اسرائیلی فوجیوں نے جنگ میں مزید حصہ لینے سے انکار کیا۔ نام تو بہت سے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو سامنے آئے۔ ان میں سے 2 نے اپنا نام ظاہر کر دیا، جبکہ ایک نے گمنامی اختیار کی۔ ان تینوں نے یہ واضح کیا، اور یہ ہم کو نہیں کیا، برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی کو کیا ہے، برطانیہ کو، کہ وہ اپنے ملک سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن جنگ کے تجربات، مغویوں کی بازیابی کے لیے کسی معاہدے کی ناکامی نے ان کے اخلاقی اصولوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑائی جاری رکھنے سے قاصر ہیں۔ جس نے نام نہیں ظاہر کیا، اس نے کہا، جو حماس کے حملے کے وقت تل ابیب ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھا، وہ کہتا ہے میں ریڈیو پر لوگوں کو یہ کہتے سن رہا تھا کہ میرے والد کو اغوا کر لیا گیا، کوئی مدد نہیں کر رہا، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسے یقین تھا کہ اسرائیلی فوج IDF جو ہے وہ ایسے ہی مواقع کے لیے بنائی گئی، لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی گئی خیالات ہی تبدیل ہوتے گئے۔ احساس ہوا کہ یہ جنگ اسرائیلی عوام کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ یہ تو کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ ان فوجیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیے جانے والے رویے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھی اور کمانڈر بے یار و مددگار فلسطینیوں کے ساتھ بدسلوکی کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیدیوں کو بھوکا رکھنے، آنکھوں پر پٹیاں باندھنے اور غیر انسانی سلوک کے واقعات پہ ٹھٹھے بازی کی جاتی۔ مائیکل وافر 29 سال اس کی عمر ہے، بائیں بازو کے نظریات کا وہ حامل ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جنگ کے دوران شدت پسندانہ خیالات رکھنے والے فوجی اور سیاستدان فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادیاں قائم کرنے کے حامی ہیں، جو امن کے امکانات کو مزید دھندلا کر رہے ہیں۔
مائیکل آفر کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب یہ لمحہ فوج نے 3 اسرائیلی مغویوں کو ہلاک کیا. وہ ہلاک کا لفظ استعمال کرتا ہے. اسرائیلی تو شہید، یعنی ہم بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ ہم کتنی اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں. اس نے کہا اگر متاثرین فلسطینی ہوتے تو شاید ان واقعات کے بارے میں کبھی علم نہ ہوتا، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ فوجی رپورٹس انہیں عام طور پہ نظر انداز کر دیتی. آئی ڈی ایف نے یہ کہا کہ ویسے فوجیوں کے معاملات انفرادی طور پہ حل کرتے ہیں. دعویٰ کیا کہ فوج کے تمام اقدامات اصولوں کے اوپر مبنی ہیں. بنجمن نیتن یاہو نے بھی آئی ڈی ایف کو دنیا کی سب سے اصول پسند فوج قرار دیا. آئی ڈی ایف کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق 1948 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور قیام سے ہی اسرائیلی دفاعی افواج کے تحفظ کا اسے ضمانت سمجھا جاتا ہے. 18 سال سے جب زائد عمر کا کوئی یہودی شہری جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کو لازمی فوجی خدمت اور کچھ اقلیتوں جیسے ڈروز اور مسیحیوں کے لیے بھی لازمی سروس اسرائیلی معاشرے کا ایک حصہ ہے. یعنی آپ نے فوج کے اندر وقت گزارنا ہی گزارنا ہے. حالیہ جنگ میں فوجی خدمت سے انکار کرنے والے چند فوجیوں نے اسرائیل کے اندر ایک حساس موضوع کو جنم دے دیا ہے جو ملکی تحفظ اور قومی یکجہتی کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. ایسے فوجی جیسے مائیکل آفر، یوال جنگ میں حصہ لینے سے جو انکار کر چکے ہیں، ان کے مطابق قیدیوں اور فلسطینی شہریوں سے بدسلوکی کے واقعات، معصوموں کی ہلاکت، شدت پسندی ان کے ضمیر کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے. انکار کرنے والے فوجیوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں زیادہ تر شدت پسندانہ ہیں جو فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری کی حامی ہیں، امن کے مواقع کو نقصان پہنچا رہی ہیں. انکار کرنے والے فوجیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تشدد کی بجائے بہتر حل تلاش کرنے کے حامی ہیں. انکار کرنے والے فوجیوں کو اسرائیلی معاشرے میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی سیاستدان بشمول کابینہ کے ارکان ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. سروس کے آغاز میں انکار کرنے والے شہریوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. 8 افراد اب تک جیل کاٹ چکے ہیں. 31 سالہ ایک میجر سیم ہے جو غزہ میں جنگی تجربہ رکھتا تھا. انکار کرنے والے فوجیوں کا وہ سخت مخالف ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی پالیسیاں اسرائیلی شہریوں کے لیے خطرہ ہے. جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوتا امن ممکن نہیں ہے. وہ دائیں بازو کا حامی ہے، لیکن انتہائی دائیں بازو کی شدت پسندی کو ملک کے لیے وہ نقصان دہ بھی سمجھتا ہے. جنگ نے اسرائیلی سیاست میں موجود آزاد خیالی اور انتہائی دائیں بازو کے درمیان تقسیم کو گہرا کر دیا. دونوں اطراف اسرائیل کے جو اس وقت ماننے والے ہیں وہ جد و جہد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن مائیکل آفر اسرائیل چھوڑنے پر جو غور کر رہا ہے، ایسے کئی فوجی ہیں کہ جو اسرائیل چھوڑنے کے اوپر غور کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل وہاں پہ فراہم نہیں کر سکتے. وہ ڈاکٹر بننے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. وہ امید رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو اس ملک میں امن آئے گا. وہ کہتا ہے کہ یہ تنازع اسرائیل یا فلسطینیوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ تشدد اور امن کے حامیوں کے درمیان ہے. یہ ہے بددلی، یہ ہے ہتھیار پھینک رہے ہوئے. لیکن حکومت کی ہٹ درمی جاری ہے. دوسری طرف سوچنے والی بات یہ ہے کہ جنگ کو رکواتا کون کیوں نہیں ہے؟ جنگ کو طول دینے والے عناصر کون سے ہیں، اور ایسے کون سے عناصر ہیں جنہیں جنگوں میں فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا میں جاری تنازعات نے ہتھیار بنانے والی کمپنیز کے لیے غیر معمولی تجارتی موقع فراہم کیا ہوا ہے، اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ امریکی اسلحہ ساز کمپنیز نے اٹھایا ہے. اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں فروخت ہونے والے ہتھیاروں کا 50% امریکی کمپنیز نے بنایا. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس امریکی کمپنیز نے $317 ارب کے ہتھیار فروخت کیے، اور امریکہ کے بعد اس فہرست میں دوسرے نمبر پہ چین ہے جس کی کمپنیز نے گزشتہ برس دنیا بھر میں $130 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کیے. 2023 میں ہتھیار بنانے والی دنیا کی ٹاپ 100 کمپنیز نے $632 ارب کا جنگی ساز و سامان فروخت کیا ہے، جو 2022 کے مقابلے میں 4.2% زیادہ ہے. دنیا بھر میں جاری تنازعات کے سبب روس اور اسرائیل میں واقع چھوٹی کمپنیز کے منافع میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. عسکری اخراجات، ہتھیاروں کی پیداوار پہ گہری نظر رکھنے والے محقق جو ہیں وہ اس رپورٹ کے اندر یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ 2023 میں ہتھیاروں سے ہونے والی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ 2024 میں بھی جاری رہنے کی توقع جو تھی اسی کے برعکس ہوا. وہ توقع جتنی تھی اس کے برعکس اس سے 5% زیادہ ہوا. جن 100 کمپنیز کو فہرست جاری کی گئی ہے ان میں 2 انڈین کمپنیز بھی ہیں. پاکستان کی کوئی کمپنی موجود نہیں ہے. دنیا کی 100 بڑی کمپنیز کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ ہتھیاروں کی بھاری عالمی مانگ کی صحیح تصویر پیش نہیں کر رہے.
بہت سی کمپنیز نے ٹیکنیشینز اور انجینئرز کی بھرتی شروع کر دی، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ہتھیاروں کی فروخت میں مزید اضافے کی امید کرتے ہیں۔ لورینزو کا ایک ادارہ ہے، اس نے ایک علیحدہ رپورٹ جاری کی۔ لورینزو ایک محقق ہے جو اس پورے خطے میں یا دنیا کے اندر ہتھیار بنانے، بیچنے، کاروبار کرنے، اس کا استعمال کرنے والوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اس کی رپورٹ کے مطابق 100 بڑی کمپنیز کے نام موجود ہیں۔ ہتھیار بنانے والی 100 بڑی کمپنیز میں 2018 سے 5 امریکی کمپنیز سر فہرست ہیں، جبکہ ان کمپنیز میں مجموعی امریکی کمپنیز کی تعداد 41 ہے۔ ان کمپنیز نے مجموعی طور پہ $317 ارب کے ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد امریکہ کے محکمہ دفاع نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں گزشتہ سال عسکری ساز و سامان کی فروخت میں اضافہ ریکارڈ کیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق 2023 میں زیادہ تر عسکری ساز و سامان یورپی اور اتحادی ممالک کو فروخت کیا گیا۔ ہتھیاروں کی فروخت میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک اپنی فوج کو نئے جنگی ساز و سامان اور ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جدید ہتھیاروں کی مانگ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی کمپنیز جنگی جہاز، راکٹ، میزائل، ٹینک اور ڈرونز وغیرہ بناتی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اب جنگی ساز و سامان بہت مہنگا ہوتا ہے۔ امریکہ کے جیولن میزائل کی مثال لیں اگر، تو بہت عمدہ اینٹی ٹینک میزائل ہے۔ صرف ایک میزائل کی پاکستانی روپے میں قیمت تقریباً 5 کروڑ روپے، جو امریکی کمپنیز کی آمدن $317 ارب دکھائی گئی ہے۔ اصل منافع بتایا جاتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ ہتھیاروں کا کاروبار بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بلکہ گرے ایریا میں ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے سودے خفیہ رکھے جاتے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سامنے نہیں آتی۔ امریکہ میں دفاعی ہتھیاروں کی صنعت نجی شعبے کے ہاتھ میں ہے، اور ہتھیاروں کی ایک لابی ہے جس کے بارے میں بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ لابی دراصل امریکی سرکار چلاتی ہے۔ دنیا میں ہتھیار بنانے والی ٹاپ 10 کمپنیز میں چین کی 3 اور روس اور برطانیہ کی ایک کمپنی شامل ہے۔ اس فہرست میں یورپ کی 27 کمپنیز ہیں جن کی 2023 میں مجموعی آمدن $133 ارب رہی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یوکرین کی جنگ سے جنگی سامان بنانے والی روس کی کمپنیز کو بھاری فائدہ ہوا۔ اس ادارے کی تخمینے کے مطابق 2023 میں روسی کمپنیز کی آمدن میں 40% اضافہ ہوا اور انہوں نے $25 ارب سے زیادہ کے ہتھیار فروخت کیے۔ چین کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہاں معیشت سست روی کی طرف مائل ہے، اس لیے 2023 میں ہتھیاروں سے ہونے والی آمدن میں سب سے کم 0.7% کا اضافہ ہوا۔ 100 کمپنیز کی فہرست میں 9 چینی کمپنیز ہیں جن کی 2023 میں مجموعی آمدن $103 ارب بتائی جاتی ہے۔ سیاسی وجوہات کی وجہ سے چین اور روس بہت قریب ہیں۔ روس کی دفاعی ٹیکنالوجی بہت جدید ہے اور وہ میزائل اور آبدوزوں کی ٹیکنالوجی جیسے کئی شعبوں میں امریکہ اور یورپ سے بھی آگے ہے۔ اسے اب چین کی صنعتی صلاحیت کا ساتھ مل رہا ہے اور یہ ایک انتہائی ایسا میلاب بن رہا ہے کہ جو ہتھیاروں کو مزید بڑھائے گا۔ اور ہتھیار بنانے والی دنیا کی بڑی کمپنیز میں اسرائیل کی 3 کمپنیز ہیں۔ غزہ کی جنگ کی شروعات کے بعد ان کمپنیز کی مجموعی فروخت $13.60 ارب رہی، جو کہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی فروخت ہے۔ ان کمپنیز کی سیل 2023 میں غیر معمولی اونچائی پر پہنچی تھی اور یہ رجحان جاری رہا۔ 2023 کے ریکارڈ کو اگر مد نظر رکھیں، جس طرح سے غزہ میں جنگ ابھی تک بھڑکی ہوئی ہے، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہتھیار بنانے والی اسرائیلی کمپنیز کو اس برس پہلے سے بھی کہیں زیادہ جنگی ساز و سامان کے آرڈر ملے ہیں۔ ترکی کی 3 کمپنیز 2023 میں ہتھیاروں کی فروخت میں 24% اضافہ ہوا۔ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے، اسے نیٹو ممالک سے ٹیکنالوجی ملتی ہے۔ حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے ابھر رہا ہے۔ انڈیا ہتھیار بنانے اور فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں سب سے چھوٹے ممالک کے زمرے میں آتا ہے۔ 2023 میں اس کی 3 کمپنیز کی مجموعی آمدنی $6.7 کروڑ تھی۔ پوری دنیا میں صرف 10 ممالک ہیں جن کے ہتھیاروں کے کاروبار پر اجارہ داری ہے۔ ان میں امریکہ، چین، روس، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، اسرائیل، جنوبی کوریا اور اسپین ہیں۔ ان ممالک سے تعلق رکھنے والی کمپنیز کے ہتھیاروں کا عالمی مارکیٹ پہ 90% تک کنٹرول ہے۔ ٹکراؤ، جنگ، دنیا کے کئی خطوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، سیاسی غیر یقینی کی فضا کے سبب رواں برس اور آئندہ برس بھی ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ ہوگا۔ تو جن ممالک کے پیسے آ رہے ہیں، آمدنی بڑھ رہی ہے، ہتھیاروں کی فروخت بڑھ رہی ہے، کیا وہ چاہیں گے کہ دنیا میں جنگیں رکیں؟ قطعی طور پہ نہیں۔ خطے کی دوسری طرف کی صورتحال یہ ہے کہ شامی باغیوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حما شہر پہ قبضہ کر لیا، جو کہ صدر بشار الاسد کے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہوا ہے۔ عسکریت پسند تنظیم نے ابو محمد الجولانی جو ان کے رہنما ہیں، انہوں نے اس فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے جنگجوؤں اور ان کے اتحادیوں نے حما کی مرکزی جیل پہ قبضہ کر کے متعدد قیدیوں کو رہا کیا، جبکہ فوج نے اعلان کیا کہ ان کے اپنے دستے شہر سے باہر تعینات ہیں۔ حما شہر جو 10 لاکھ افراد کا گھر ہے
हलब के जुनूब में 110 किलोमीटर की दूरी पे। बागियों ने गुज़श्ता हफ्ते हलब पर अचानक हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था और बागियों के कमांडर ने हमस के रिहायशियों से ये कहा था कि अब आपका वक्त आ चुका है। शाम में 13 साल से जारी जंग के बावजूद रूस और ईरान के हिमायत याफ्ता सदर बशारुल असद को अब यह खतरा लाहक है कि बागियों की पेशकदमी को रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों इत्तेहादी खुद नए तनाज़ात में उलझे हुए हैं। शामी जंग ने खत्ते में बड़ी आलमी ताकतों को शामिल किया और यह प्रॉक्सी जंग में तब्दील हो चुकी है, जिसमें रूस और अमेरिका शामिल है। इस दौरान शाम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुका है, जिस पर या तो बशारुल असद की हुकूमत है या खुद साख्ता मुसल्लह गिरोह। शामी हुकूमत ने 2015 के बाद रूस की हिमायत हासिल की और अपने जेर कंट्रोल इलाकों में इजाफा किया, लेकिन हलब और हुमा की ताज़ा पेशकदमी ने इसकी हुकूमती कंट्रोल के लिए एक नया चैलेंज पैदा किया। शिमाल में तुर्की की सरहद से मिलने वाले इलाके में खुद साख्ता हुकाम और मुसल्लह गिरोह मुख्तलिफ वफादारियों के साथ मौजूद हैं। इससे शाम के अंदरूनी जो तनाज़ात हैं वो मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। ईरान और रूस, जो असद हुकूमत के सबसे बड़े हिमायती हैं, उनकी मौजूदगी अब कमज़ोर पड़ती जा रही है और इन ममालिक की हिमायत के बावजूद उनकी सलाहियत में कमी आ रही, और इससे बशारुल असद की हुकूमत को मज़ीद मुश्किलात पेश आ रही। ये मशरक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल है। अंदाज़ा लगाएं कब तक जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।